اس میں میرے ساتھ سعدیہ عرف سعدی. ابھی ان کا کہنا ہے کہ مجھے سعدی کر کے بلانا ہے, سعدیہ کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں. آج کل اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو لڑکے ہیں انہوں نے لڑکیوں کا گیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے آپ کو ٹام بوائے بنا لیتی ہیں. اب یہ ٹام بوائے کیا ہے, لڑکیاں کیوں لڑکوں کا گیٹ اپ رکھتی ہیں اور معاشرے میں سوسائٹی میں بالکل لڑکوں کی طرح اٹھتی بیٹھتی ہیں, دوست بھی زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں. اکثر کے ساتھ لڑکیاں دوست ہوتی ہیں لیکن اپنے آپ میں بظاہر وہ لڑکے ہی ہوتے ہیں. آج سعدی ہمارے ساتھ موجود ہے, سعدی سے بات کرتے ہیں کہ ایسا گیٹ اپ کیوں بنایا, جب اللہ نے ان کو لڑکی بنایا تھا تو پھر لڑکا بننے کی کیا ضرورت تھی. سعدی ہی کہوں نا, سعدی یہ ٹام بوائے ہے کیا؟ ٹام بوائے بس کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے لڑکا بن کے گھومنا, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, اور کچھ بچپن سے ایسے ہوتے ہیں, اور میں تو بچپن سے ہی ایسے ہوں. میرے ابو نے بچپن سے ابو نے مطلب رکھا ہی ایسا تھا, چھوٹا جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے ایسے لاڈ پیار سے. ہم 3 بھائی 3 بہنیں. 3 بھائی, یعنی آپ کے گھر میں بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں. تو آپ تو ایک لڑکی نازک, صنف نازک کہا جاتا ہے نا لڑکی کو, تو آپ بجائے چوڑیاں, دوپٹے, ایئر رنگز, یہ سب کچھ آپ نے لڑکوں والا گیٹ اپ کیا ہوا ہے. یہ تو تب کرتی کہ گھر میں کوئی بھائی نہ ہوتا تو. ہاں وہ تو صحیح بات ہے, لیکن کچھ مجبوری ہوتی ہے انسان. کیا مجبوری بنی؟ کچھ لڑکا انسان بننے کی کیا مجبوری تھی؟ لڑکا نہیں, لڑکی تو لڑکی ہوتی ہے. میں نے کب کہا میں لڑکا ہوں, وہ تو جو اللہ نے بنایا وہی ہے. لیکن کچھ انسان کی مجبوریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیملی ایسی ہوتی ہے, کچھ سپورٹ نہیں ہوتی ہے, اس طرح سے کچھ رشتے. کوئی ایک مجبوری بتاؤ گی اس گیٹ اپ کو اڈاپٹ کرنے کی؟ کوئی نہیں ہے. کس چیز کی؟ نہ بھائیوں کی فیملی, مطلب کہ فیملی کی سپورٹ ہی نہیں ہے. فیملی کی سپورٹ نہیں ہے. لڑکا بننے سے کیا ہوا پھر؟ کیا اس سے ہوا تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا, لیکن بس دل ہے کہ کامیابی حاصل کروں. لڑکا بن کے لڑکیوں کو میں نے سنا کامیابی زیادہ مل جاتی ہے. نہیں ملتی. آپ کے دوست کون ہیں, لڑکی ہیں کہ لڑکی ہیں؟ میری لڑکی دوست بنی تھی ایک, تو بس مجھے نہیں پتا تھا, وہ ٹک ٹاک پہ میرے ساتھ جوائن ہوئی, وہاں سے وہ بنی میرے ساتھ. 1 منتھ بات ہوئی ہے. نہ مجھے لڑکیوں میں کوئی اتنا ہے نہ لڑکوں میں ہے, لڑکوں سے میں تو بالکل ہی نہیں ہے نا, آج کل تو ویسے ہی نہیں ہے کچھ ایسا سین. اور دوسرا یہ کہ لڑکی دوست بنی تھی, 1 منتھ ہماری بات ہوئی ہے. لڑکی کہاں پہ دوست بنی آپ کی؟ لڑکی ٹک ٹاک پہ بنی تھی. اچھا, میری ویڈیو دیکھتی تھی. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. وہ سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھتی تھی, کہیں وہیں پہ پیچھے فدا ہو گئی ایسے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہماری 1 منتھ بات ہوئی ہے. 1 منتھ کے بعد ہاں جی, ٹک ٹاک سے واٹس ایپ پہ بندہ آ جاتا ہے, تو ہو گیا. ٹھیک ہے, لگاتار ہوتی رہی ہے, بات چلتی رہی ہے ہماری. 1 منتھ کے بعد اس نے بولا ہے کہ چلو کہیں چلتے ہیں, کہیں کھانے پہ چلتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ آئی ہے, خود ہی لینے آئی ہے مجھے, میں نہیں گئی, وہ خود لینے آئی ہے. جب میں نے اس کو دیکھا, وہ کہتے ہیں آپ کسی گارڈ کے ساتھ آئے ہیں, وہ گاڑی میں آئی تھی کسی ڈرائیور کے ساتھ. اچھا. ہاں جی, وہ آئی ہے تو اس نے مجھے باہر ہی آ کے, میرے گھر پہ نہیں آئی, مجھے باہر ہی اس نے بلایا ہے کہ صرف 5 منٹ ہم نے ملنا ہے اور کھانا کھانا ہے, پھر تم چلے جانا, میں تمہیں گاڑی میں چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. شام 5 بج رہے تھے. جب میں روڈ پہ گئی ہوں تو وہ وائٹ گاڑی میں کھڑی تھی وہاں پر. اس نے مجھے بلایا ہے, میں گئی ہوں, ہم گئے ہیں, کھانا ضرور کھایا ہے, کھانا بھی کھایا ہے. اس کے بعد ٹھیک آدھا گھنٹہ جب ہو گیا نا, تو میں نے اس کو بولا اب چلیں. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے. 5 منٹ وہ سوچتی رہی ہے, اس کا جو ڈرائیور تھا وہ باہر کھڑا تھا. 5 منٹ سوچتی رہی, اس کے بعد کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو. میں نے اس کو جلدی کہا کہ بس چلیں, ہم میرے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے. چلیں, جب ہم بس اسٹاپ تک آئے ہیں تو وہاں سے اس نے گاڑی مطلب تیز بھگا لی. جب آدھا راستہ گزر گیا, آدھے راستے کے بعد مجھے پتہ چلا یہ مجھے کہیں لے کے جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ایک ریڈ بول سا ہوتا ہے نا, بوتل ٹائپ, وہ اس نے مجھے پلایا ہے. اس کے بعد تھوڑا مجھے, میری آنکھیں بند ہو رہی تھی جیسے کوئی چکر آتے ہیں. اس کے بعد پھر آدھا راستہ سکرول ہوا ہے. اس کے بعد مجھے تھوڑی سی ہوش آئی ہے. ہوش آنے کے بعد پھر میں نے اس کو بولا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے آئی ہو. کہتی ہے سوری, میں تمہیں نا اپنے گھر لے کے جانا چاہتی تھی. میں نے کہا چلو تم بھی میرے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کر لو. گھر کدھر ہے؟ میرا گھر ساہیوال میں, لیکن وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی تھی؟ وہ ملتان میں لے کے جا رہی تھی. ہاں جی. وہاں جب پہنچ گئے, وہاں مجھے لے گئی, اپنے گھر لے گئی. اس کے بھائی نے دروازہ کھولا ہے,
ٹھیک ہے، پہلے تو اچھے سے بلایا جیسے کوئی اچھی سلجھی ہوئی فیملی ہوتی ہے ایسے، لیکن وہ ذرا اور ہی جو اوپن مائنڈ ہوتے لوگ وہ تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شام ہوئی ہے، کھانا پینا کھایا ہے پھر سے، پھر میں رونا شروع کر دیا. رونا بھی ایسے شروع کر دیا جیسے کوئی بچہ روتا ہے. میں بہت روئی، اتنا روئی ہوں کہ جیسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے. میں نے اس کو پھر سے کہا ہے میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے. بس پیچھے میرا وہ رات ہوئی ہے، تقریباً 12 بج رہے تھے، پھر بھی میں روئی جا رہی ہوں. یہ آئی ہے میرے لیے کھانا لے کے، اس کی امی آئی ہے میرے پاس، کہتی ہے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. دوست کے پاس جاتے. میں نے کہا میرے گھر میں نہیں پتا، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے. مجھے کال پہ کال بھی آ رہی ہے، مجھے کال ریسیو نہیں کرنے دی، نہ ہی دیکھنے دی ہے. اگلا دن ہوا ہے، اگلے دن انہوں نے میرا موبائل جو ہے نا، اسی نے لڑکی نے میرا موبائل توڑ دیا. رمشا ریاض، اس کا جو ابو ہے وہ بجلی محکمہ جو ہے اس میں لگا ہوا، اس نے میرا دیوار میں مارا ہے موبائل، وہ توڑ دیا ہے. اس کی بھابھی ہے، اس کی بھابھی کو میں نے بتایا کہ اس نے میرا موبائل توڑ دیا ہے. کہتی ہے کیوں توڑا ہے؟ میں نے کہا یہ کہتی ہے میرے پاس رک جاؤ. تو میں نے کہا اگر مجھے رکھنا ہے پاس تو موبائل تو نا مجھے رابطہ تو پیچھے کرنے دے نا. نہیں کرنے دیا. 3 منتھ ہو گئے. پھر راتوں کو آدھی رات، یہ سردیاں تھی، آدھی راتوں کو اٹھا کے اس کی ماں نے مجھے بولنا ہے برتن دھو دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ناشتہ بنا دو، ایسے. تو پھر میں نے رونا ہے کہ میرے گھر والے تو مجھ سے مطلب مجھے ہاتھ بھی نہیں کام کو لگانے دیتے، یہ مجھ سے کام کروا رہے ہیں، کیسے کیسے کام کروا رہے ہیں. پھر اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کے درمیان ان کی فیملی جو اس کے بھائی کے رشتہ دار ہیں نا، جو جہاں پر شادی ہونی تھی، وہ آتے رہے ہیں. اس میں سے ایک جو لڑکی تھی نا، اس نے ہی مجھے باہر نکالا. اس کا بھی میں نے نام ابھی بتانا ہے. اس 3 مہینے میں آپ کو اپنے پاس رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ بس کہتی تھی تم مجھے پسند ہو. لڑکی آپ کو کہہ رہی ہے آپ؟ ہاں جی، لڑکی مجھے کہہ رہی ہے تم مجھے پسند ہو. جیسے کوئی کسی پہ فدا ہو جاتا ہے، اب جیسے لڑکا ہے لڑکی کے اوپر مر جاتا ہے. اچھا. ایسے. تو جو کام وہ کہنا چاہ رہی تھی نا، وہ کہتی تھی کرو، وہ مجھے نہیں پسند تھا. کیا کہتی تھی وہ؟ یہی جو لڑکی آپ سے ڈیمانڈ کر رہی تھی جی، اگر تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گی نا تو میں پھر باہر اپنے بی ایف کے پاس چلی جاؤں گی. تو میں اس کو صرف ان چیزوں سے روکتی تھی کہ نہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی ہے. اور جو آدمی اس کے ساتھ ہیں اس کے 3 بچے بھی ہیں. نہیں تو لڑکی کا کیا تعلق ہوا؟ آپ سے ایسی ڈیمانڈ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بس وہ کہتی ہوتا ہے، مجھے تو خود نہیں پتا تھا یہ چیزوں کا. اس نے جب بتایا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے مجھے بتائی ہیں. وہ میں نے تو اسکول چھوڑے کا بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. 3 ماہ تک اس کی پھر یہ ڈیمانڈ پوری کرتی رہی ہو؟ نہیں کی ہے. پھر بھی اس نے آپ کو 3 ماہ کیوں رکھا؟ نہیں نا، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تمہیں جانے بھی نہیں دینا ہے. اور گھر کے کام بھی کروائیں، سارے کروائیں، گھر کے کام بھی کروائیں، بیچ میں شادی آ گئی ہے وہ بھی کروائیں سارے. لیکن وہ کہتی تھی میں تمہیں جانے نہیں دینا. جب میں اس کو روکتی تھی نا کہ نہیں میں نے یہ کام میں نے کبھی کیے نہیں، نہ مجھے پسند ہے نہ مجھے پتہ ہے، مجھے یہاں پر کاٹ لگاتی تھی. یہاں پر کاٹتی تھی؟ یہاں پر کاٹتی تھی. آپ کو کاٹتی تھی بازو؟ ہاں جی، ایک بار اس نے مجھے ادھر کاٹا ہے یہاں پر، تو میرے بن گئے نشان. اسی کے گھر والے پوچھ رہے ہیں یہاں کیا ہوا ہے. اور میں نے اس کو کہا اپنی بیٹی سے پوچھا کیا ہوا، مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے. میں نے پھر ان کو بھی بتایا ہے کہ یہ ایسی ایسی کر رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے نہیں کرنا تو میں پھر بلال کے پاس جاؤں گی. آدمی کا نام بلال ہے. اس کی بیوی کا مجھے بعد میں کال بھی آیا ہے، میں نے اس کو بھی بتایا ہے کہ تمہارا جو ہسبینڈ ہے نا، وہ اس کو بولو یا تو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے یا اس کو لے جائے. میرا کیا گناہ ہے اس میں، مجھے کیوں پھنسایا ہوا ادھر. تو 3 منتھ بس ایسے جیسے کوئی قائد ہوتا ہے نا، ایسے کھانا مجھے ادھر دے دینا ہے 1 ٹائم، 3 ٹائم نہیں 1 ٹائم. وہ کہتی تھی میں تمہیں ہر چیز لا کے دوں گی گھر پہ، ہر چیز تمہیں میں گھر بھی، تم نے اگر لیدا رہنا نا میں تمہیں ہاسٹل میں رکھ دیتی ہوں. وہ ذرا اسٹرانگ فیملی تھی، اس لیے کہتی ہے تم بس میرے پاس رہو، میں تم جو کہو میں وہ کر دیتی. میں نے کہا میں نے تمہاری یہ کمائی کا کیا کرنا ہے جب تم آئے دن تم کہتی ہو میری زنا جو کرو. اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری، ہاں وہ کرو پوری. تم میرے ساتھ بھی رہو، میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑنا، تمہیں بھی جانے نہیں دینا. موبائل میرا توڑ دیا. جب کیا جس لڑکے کے ساتھ تعلق تھا اس کو پتا، لڑکے کو اس بات کا پتا تھا کہ آپ اس کے کو ساتھ بعد کس میں تعلق پتا میں رہ لگا. رہی ہو؟ ہاں جی، اس کو پتا لگا. وہ آیا گھر پہ، جب اس نے میری یہاں نشان دکھا نا تو الٹا میرے اوپر ہی ہیوی ہونے لگ گیا. وہی آدمی بلال اس کا نام ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، وہ میرے اوپر ہی ہیوی ہو گیا. اس نے اس کے باپ کو بتایا تو میں نے بھی جب اس کے باپ کو بتایا، پہلے اس کا باپ مجھے ہی کہتا تھا کہ میری بیٹی کے اوپر نظر رکھنا، مجھے کہتا تھا. میں جب نظر رکھی ہے
تو بعد میں جب وہ آدمی آیا اس نے 2-4 پیسے دیے ان کو. اس کی ماں تو اس کا کھاتی ہے, اس آدمی کا کھاتی ہے, پیسے خود بھی اسٹرانگ ہے لیکن وہ ساری فیملی چلتی اس پہ ہے. اور خود کی اس کی بیوی روتی ہے, مجھے کال کرتی ہے